بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام پیام رحمت پنجاب پریمیئر اسکول کے آفیشیل فیس بک اور یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انعام مصطفی۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان المبارک اس کا دوسرا عشرہ مغفرت اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ یہ ماہ مقدس امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص نعمت، ایک خاص انعام اور اللہ رب العزت کی خاص برکتیں سمیٹے ہوئے ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس ماہ مقدس میں مختلف اعمال کو بجا لا کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور فرامین کے مطابق دنوں کو گزارنے کی کوشش میں مصروف عمل ہیں۔ معزز ناظرین، اس ماہ مقدس میں جہاں ایک گھڑی بڑی بابرکت اور نشانیوں بھری ہے، وہاں پر جب ہم اس ماہ مقدس کے مختلف اور ایام کو دیکھتے ہیں تو کہیں پر اس ماہ مقدس میں ہمیں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کا دن نظر آتا ہے، کہیں اس ماہ مقدس میں ہمیں حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا یوم وصال نظر آتا ہے، کہیں اس ماہ مقدس میں ہمیں مختلف آسمانی کتابوں کے نزول کے ایام نظر آتے ہیں، کہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام آپ کا یوم ولادت نظر آتا ہے، کہیں مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام آپ کا یوم شہادت نظر آتا ہے، کہیں نزول قرآن کی بابرکت رات نظر آتی ہے، اور کہیں فتح مکہ کا بابرکت دن بھی اسی ماہ مقدس میں ہمیں میسر آتا ہے۔ معزز ناظرین، جہاں پر یہ اہم واقعات اس ماہ مقدس کے اندر موجود ہیں، وہیں پر ایک بہت خاص واقعہ اس ماہ مقدس کی 17 تاریخ کو یعنی آج کے دن پیش آیا، اور وہ واقعہ تھا غزوہ بدر کا، جب اسلام کی پہلی عظیم جنگ اور اسلام کا پہلا معرکہ حق و باطل یعنی کافروں کے ساتھ پہلا معرکہ ہوا بدر کے مقام پر، جس میں اللہ رب العزت نے انتہائی کم تعداد ہونے کے باوجود اسلام کا پرچم بلند کرنے، اسلام کی حقانیت کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو کامیابی یوں عطا فرمائی کہ ایک طرف 313 مسلمان تھے جو نہتے تھے ایک اعتبار سے، اور دوسری طرف 1000 کا مسلح لشکر تھا جن کے پاس ہر طرح کی سہولیات بھی موجود تھیں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ عقل جب دیکھتی ہے تو عقل یہی کہتی ہے کہ 313 جو خالی ہاتھ ہوں، تھوڑے سے سامان کے ساتھ 1000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور کسی صورت یہ مارکا جیتنا پاسبل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے اسلام کی حقانیت کو دنیا کے سامنے آشکار کرنا تھا اور بتانا تھا کہ کفر کی اگر تعداد زیادہ بھی ہو تو وہ معنی نہیں رکھتی ہے، ہاں اگر مسلمانوں کی محدود تعداد کے ساتھ اللہ رب العزت کی طاقت اور نصرت اور مدد شامل حال ہو جائے تو پھر وہ تھوڑے ہو کر بھی ہزاروں پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ آج کے اس مبارک دن کے موقع کی مناسبت سے، جس میں مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے کامیابی اور فتح اور نصرت عطا کی، اور اسلام کا جھنڈا اس عمل سے کفار و مشرکین کے سامنے بلند ہوا کہ تھوڑی تعداد کے باوجود بھی مسلمان معرکہ حق و باطل کو ون کر گئے، جیت گئے۔ اس اہم موضوع پر ہم آج کی اس ایپیسوڈ میں، آج کی اس رمضان ٹرانسمیشن میں ہم اظہار خیال کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے اسٹوڈیو میں پنجاب پریمیئر اسکول کے اسلامیات کے نامور استاد میری مراد محترم سر پروفیسر نوید صاحب آج ہماری اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی اس مبارک ٹرانسمیشن میں اور آج کے اس مبارک دن کی مناسبت سے اظہار خیال ہم کریں گے۔ سر، یہ تو بات واضح ہے کہ غزوہ بدر ہوا۔ میں چاہوں گا کہ صاحب ذرا آپ نے بچوں کے لیے وقت نکالا، اور ایک سٹوری کی صورت میں میں چاہوں گا کہ یہ ضرور واضح کر دیجئے کہ یہ جو غزوہ بدر تھا یہ آخر ہوا کیوں، اس کا پس منظر کیا تھا؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لائے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو
جب آپ نے دین اسلام کی دعوت کا اعلان کیا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے، آپ کے لیے مشکلات پیش کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے رہے، پریشان کرتے رہے. آپ پر ایمان لانے والے جتنے بھی مسلمان تھے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتے رہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں. 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، اس کے باوجود بھی ان کے ظلم و ستم کم نہیں ہوئے. جی، ان کے ظلم و ستم کم نہیں ہوئے بلکہ دن بدن بڑھتے ہی گئے. تو ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کے اللہ رب العزت نے بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا فرمائی کہ آپ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر لیں. ٹھیک ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں تو اس کے بعد بھی مسلمانوں کو چین کا سانس نہیں لینے دیا جاتا. مختلف پروپوگنڈے کیے جاتے ہیں اسلام کے خلاف. کبھی اسلامی ریاست کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، کبھی مسلمانوں کی چراگاہوں پہ حملہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. کبھی کفار کے ساتھ مختلف پروپوگنڈوں میں شامل ہو کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہی وہ محرکات تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں 2 ہجری میں رجب کے مہینے میں سیدنا عبداللہ بن جہش کو 12 صحابہ کے ساتھ یہ نصیحت فرمائی کہ آپ کفار کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف جائیں. ان کے جو لشکر ہیں، ان کے قافلے ہیں، ان کی نگرانی کرنی ہے آپ نے. ٹھیک ہو گیا. جب وہ سیدنا عبداللہ بن جہش ایک علاقے میں جاتے ہیں، کفار کا ایک قافلہ ان کو دکھائی دیتا ہے. رجب کا مہینہ ہے. تو انہوں نے غلط فہمی کی صورت میں ان کو پکڑ لیا. ایک ان کا بندہ قتل ہو گیا. ٹھیک ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس مدینہ میں یہ اطلاع پہنچتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 جو قیدی تھے ان کو بھی رہا کر دیا. اور جو قتل ہونے والا تھا اس کے بدلے میں خون بہا کا جو فدیہ تھا وہ بھی ادا کیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کفار نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے اسلامی ریاست کو سرے سے ختم کر دینا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان جو مدینہ ہے وہ شام کے اور مکے کے راستے پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کی یہ اہم جو تجارتی شاہراہ ہے اس پہ مسلمانوں کا قبضہ ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جب تک ہم مسلمانوں کو ختم نہیں کریں گے، اسلامی ریاست کو ختم نہیں کریں گے، تب تک ہماری تجارت نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے. تو اس غرض سے انہوں نے پورے عرب کے اندر مختلف قبائل کے اندر دعوت پہنچائی اور سارے قبائل نے متفقہ طور پر اپنا مال پیش کیا تجارت کے لیے. وہ مال قریش کے سردار ابو سفیان کی سربراہی میں شام کی طرف جاتا ہے. اور اس کے پیچھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سے جتنا بھی پروفٹ ہوگا، جتنا بھی نفع ہوگا، اس کو اسلام ختم کرنے پہ لگائیں گے. یہاں تک کہ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین نے اپنے زیور اتار کے اس مال میں دیے کہ اسلام کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نگرانی کے لیے ایک دستہ بھیجا. ٹھیک ہے. بلکہ خود بھی ان کے ساتھ نکلے ہیں. تو ابو سفیان کو مسلمانوں کے اس دستے کی اطلاع پہنچ جاتی ہے. اس نے رستہ چینج کیا اور صحیح سلامت مکہ کی طرف نکل گیا. اب اس نے ساتھ یہ کام یہ کیا کہ پیغام بھیج دیا مکہ والوں کو کہ مسلمان مجھ پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، تم سب کا مال جو ہے مسلمان لوٹنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لہٰذا میری مدد کرو. ٹھیک ہے. تو مدد کے لیے کفار جلد از جلد بہترین ہتھیاروں سے لیس ہو کے، اس وقت کے بہترین ان کے پاس ہتھیار، بہترین ان کے پاس گھوڑے سواریاں اور ہر طرح کے ان کے پاس جو جنگی آلات ہوتے ہیں وہ دستیاب تھے. وہ فوراً 1000 کی تعداد میں تیار ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آتے ہیں. اور جب یہ ابو سفیان بچ کے نکل جاتا ہے تو اس نے پیغام بھیجا کہ واپس آ جائیں، اب لڑائی کی صورت باقی نہیں رہی. تو کفار کو آئندہ بھی خطرہ تھا مسلمانوں سے
کہ مسلمان دوبارہ بھی رستہ روکیں گے، تو انہوں نے کہا کہ آج ہم اسلام کو ختم کر کے جائیں گے، ٹھیک ہو، اسلام کو ہم نے ختم کر کے چھوڑنا ہے۔ تو انہوں نے آگے بدر کے مقام پہ آ کے خیمہ زن ہوئے، تو ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ نے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا، صحابہ نے بھی باہر آ کے ان کے مقابلے میں آنے کی مشورہ پیش کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو 17 رمضان المبارک کو جو آج کا دن بنتا ہے، تو اسی دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ایک چھپر کے نیچے، آج بھی وہاں پہ مسجد عریش کے نام پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھپر یا ایک جھونپڑی تیار کی گئی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسری طرف کفار کا لشکر تھا۔ تو سر اس پورے یہ جو منظر نامہ آپ نے ذکر کیا بہت خوبصورت انداز میں، کہ بیسیکلی وہ سامان تجارت لے کر گیا ملک شام ابو سفیان، اور وہ اس سارے سامان کو مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، اور اس کی خبر آقا علیہ السلام کو ہو گئی۔ تو بیسیکلی آقا علیہ السلام جنگ کی غرض سے مدینہ سے نہیں نکلے، جنگ کی غرض سے نہیں نکلے بلکہ اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے، جبکہ وہ راستہ بدل کر مکہ پہنچ گیا، اور ادھر اس قافلے کو بچانے کے لیے ابو جہل کا لشکر بدر کے مقام پر آ گیا۔ اب بدر کے مقام پر آیا تو ان دونوں قافلوں کی آپس میں تعداد کیا تھی سر؟ مسلمانوں کا جو لشکر تھا ان کے پاس کوئی اس وقت وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ جنگ کی غرض سے نکلے بھی نہیں تھے، تو عام ایک قافلے کے لیے نکلے تھے، تو ان کی جنگ کی تو نیت تھی نہیں، تو ان کے پاس نہ تو جنگی ساز و سامان تھا، ٹھیک ہے، اور بالکل تعداد بھی کم تھی، 313 کے قریب تعداد ہے، اس میں بوڑھے بھی شامل ہیں، بچے بھی شامل ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور کفار کی جو تعداد ہے، ہر طرح کا ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ہر طرح کی ان کو سہولیات میسر ہیں، اور اس وقت جو جنگی آلات ہیں وہاں اس وقت کے بہترین ان کے پاس موجود ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور ان کی تعداد تقریباً 1000 سے ابو ہے، 1000 سے ابو ہے جی، اور وہ مکمل اسلحے کے ساتھ لیس ہے۔ سر یہ بات بھی ہو گئی، لیکن اب انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ ادھر ہیں بھی نہتے اور ادھر 1000 کا لشکر، تو پھر یہ کامیابی کیسے ہو گئی؟ کامیابی کے اسباب کیا تھے سر؟ کامیابی کے اسباب کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین انتظام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ کے طور پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس میں کفار نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے افضل انسان ہیں، بے شک، ہر لحاظ سے، بے شک، چاہے جنگی اعتبار ہو، چاہے دنیا کا کوئی معاملہ ہو، چاہے کوئی سیاست کا معاملہ ہو، کوئی تجارتی معاملہ ہو، ہر لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقدس ایک رول ماڈل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بیان کر دیا گیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہت خوبصورت۔ تو ایک تو انتظام ہو گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کی نصرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے 2 جو قافلے تھے ان میں سے ایک کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو ایک لشکر عطا کیا جائے گا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ چند لوگ، کمزور لوگ، نہتے لوگ، صرف تیرے دین کے لیے، کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے، تیرے دین کے لیے ہم نکلے ہیں، اگر ہم چند لوگ جو نکلے ہیں ان کو بھی آج ختم کر دیا گیا تو پھر میرے بعد نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، تو پھر قیامت تک کوئی سجدہ کرنے والا، تیرے نام لینے والا نہیں بچے گا۔ واہ 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 واہ۔ تو وہ جو دعائے رسول تھی، وہ جو سجدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا، اس کی برکت سے پھر ہوا کیا سر؟ پھر اللہ رب العزت نے 1000 فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، مدد عطا فرمائی۔ 1000 فرشتے پے در پے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی مدد کے لیے تشریف لائے، اور ساتھ میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا کہ اللہ رب العزت نے جنگ سے پہلے ایک رات پہلے اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ مسلمانوں کی طرف جو زمین تھی وہ ریتلی تھی، کفار کی طرف جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی، مسلمانوں کے پاؤں جم نہیں رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے بارش برسائی، اس وجہ سے
اس جگہ پہ مسلمانوں کے پاؤں جمنا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ساتھ اللہ رب العزت نے وہاں پہ جو حکمت بیان کی ہے کہ تم کو پاک کرنا بھی مقصود ہے, تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی پاکی کا بھی انتظام فرما دیا, اور ساتھ مسلمانوں کو اس وقت نیند بھی آ گئی. ٹھیک ہو گیا کہ اتنا مطلب کہ ریلیکس ہو گئے, سکون میں آ گئے, اطمینان میں آ گیا. وہ جو روب اور دبدبا تھا وہ دبدبا کم ہو گیا. جبکہ کفار پہ وہی صورتحال تھی, جنگ کا پریشر تھا, ان کو نیند نہ آ سکی, تو نیند کی وجہ سے ان کے اندر سستی بھی تھی. اور پھر جب وہ کفار, جب مسلمان سارے سوئے تو اور آقا علیہ السلام آرام فرما ہوئے, تو وہ جو 1000 کا لشکر تھا, وہ روایات میں آتا ہے کہ صرف 70 کا لشکر نظر آنے لگا. یعنی وہ تھوڑے, پھر اس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا کہ وہ تھے تو زیادہ, مگر ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ وہ اسباب تھے جی. اس کے بعد مسلمانوں کا کفار نے غرور اور تکبر کے ساتھ آ کے چیلنج کیا کہ ہمارے ساتھ آئے مقابلہ کریں. ٹھیک ہے. 1 by 1 لڑائی ہوئی. تو سب سے پہلے عتبہ, شیبہ اور ولید نکلے. ان کے مقابلے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اصحاب نکلے. انہوں نے ان کفار کو قتل کیا. تو ان کا جو روب تھا, دبدبا تھا مسلمانوں کا, ان پہ چھا گیا. ان کا روب کم ہو گیا, مسلمان ان پہ حاوی ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا کہ ہمارے سردار مارے گئے ہیں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دعا بھی دی تھی. تو مسلمانوں کو, اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول نہ فرماتا؟ صاحب ظاہر ہے نبی پاک کی دعا ہر صورت قبول ہی. تو سر بالآخر نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جنگ جیت گئے. سر کتنے لوگ شہید ہوئے اور کتنے کفار مارے گئے؟ مسلمانوں کی طرف سے 14 لوگ شہید ہوئے. ٹھیک ہو گیا. یعنی اتنی بڑی جنگ میں مسلمان صرف 14 شہید ہوئے, اور کفار کی طرف سے 70 کفار بڑے بڑے نامور جو تھے. سر میں جاننا چاہوں گا, بچوں کے لیے وہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ وہ معاذ اور معوذ, سر وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ ان کے بازو بھی کٹ گئے, پھر بھی وہ منظر سر ذرا ضرور بیان کیجیے. سیدنا معاذ اور سیدنا معوذ, انہوں نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف سے پوچھا کہ چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ واہ واہ. مجھے بتائیے کہ ابو جہل جنگ کے دوران, جی جنگ کے دوران, جنگ ہو رہی, زوروں پہ جنگ ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ گالیاں دیتا ہے, ان کے ساتھ بد زبانی کرتا ہے. واہ واہ. تو ہم جہاں پہ دیکھیں گے یا تو ہم مریں گے یا اس کو ماریں گے. واہ واہ. تو جنگ میں وہ ایک میدان میں کھڑا نظر آیا, تو اشارہ کیا, تو وہ بچے بجلی کی رفتار کے ساتھ وہاں پہ گئے ہیں, اور ان کو وہاں پہ جا کے قتل کر دیا ہے. اور خود ایک بچے کا بازو کٹ گیا ہے, وہ زخمی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آتے ہیں, آگے بتاتے ہیں کہ میں نے مارا ہے, میں نے مارا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی تلواریں دیکھی ہیں تو فرمایا کہ آپ دونوں نے مارا ہے, آپ دونوں نے اس کو قتل کیا ہے. تو سر یہ جو جب فرشتے اتر آئے تھے تو روایات میں آتا ہے کہ فرشتے ادھر, ان کے پاس تو چھڑیاں تھیں, ان کے پاس تو مطلب آپ یوں سمجھ لیں سٹکس تھی ہیں, اور کوئی تلواریں اس قدر نہیں تھی. تو یہ چھڑی سے مارتے تھے تو ان کے گردنیں اڑ جاتی تھیں, اور یہ اللہ رب العزت کی خاص مدد و نصرت تھی. جنگ مکمل ہو گئی. سر جنگ مکمل ہو گئی, مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے فتح اور نصرت عطا کر دی. تو جہاں کفار 70 مارے گئے, ادھر مسلمان 14 شہید ہوئے, اور بہت سارے کفار قیدی بھی ہوئے. سر ان قیدیوں کے ساتھ آقا علیہ السلام نے کیا سلوک کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تلقین فرمائی, نصیحت فرمائی کہ جو جنگی قیدی ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے. تو صحابہ خود بھوکے رہے, ان قیدیوں کو کھانا کھلایا, اور خود ان کے پاس کپڑے موجود نہیں تھے لیکن ان کو کپڑے پہنائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے متعلق کیا کیا جائے. تو اس میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے. ٹھیک ہے. جبکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا, عرض کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی جو طاقت ہے اس کو ختم کرنا چاہیے, ان کی کمر توڑ دینی چاہیے. اب بھی ہمارے پاس قیدی موجود ہیں اور ہیں بھی سب بڑے نامور لوگ. ٹھیک ہے. یہ ایک لشکر کی قیادت کرنے والے لوگ ہیں. تو ان کو اگر ابھی ختم کر دیا جائے گا تو ان کے پاس
نہ وہ اتنے اچھے لوگ رہیں گے، نہ وہ اچھے کمانڈر رہیں گے، ان کی ایک طاقت کا زور ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا کہ ان کو بھی قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا. ٹھیک ہو گیا. اور کفار سے جو قیدی تھے ان سے فدیہ لے کے ان کو رہا کر دیا گیا. اور جو غریب تھے، جو فدیہ ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کو یہ آرڈر دیا کہ آپ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں. اور لکھنا پڑھنا سکھانے کے بعد ان کو بھی آزاد کر دیا گیا. مسلمانوں کے اس رویے سے متاثر ہو کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. ان میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. واہ 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 واہ. تو یہ اس کے اثرات ہوئے کہ جب آپ قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اثرات سے ہی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور میں بالکل اختتام کی طرف جاتے ہوئے یہ آخری سوال پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جب معرکہ مکمل ہو گیا، مسلمانوں کو نصرت اور فتح مل گئی، اس کے اثرات پورے عرب پر کیا مرتب ہوئے؟ سب سے پہلا اثر تو مسلمانوں کو کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوئی. ٹھیک ہو گیا. مسلمانوں کو حوصلہ ملا، دین کے اوپر بھی یقین پختہ ہوا. یہ پہلا ہی واقعہ تھا جس میں اتنی واضح اللہ رب العزت کی کہ وجود کی دلیل ان کو مل رہی تھی. یہ پہلی جنگ تھی، اور اس پہلی جنگ میں وہ ڈرے ہوئے تھے کہ کفار کی طاقت اتنی ہے، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو وہ مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا جب کفار شکست کھا کے بھاگے. تو انہوں نے کہا کہ اب کوئی مسئلہ نہیں، ہم جتنے بھی میدان ہوں گے ان میں لڑیں گے. تو ایسے ہی ہوا. اس کے بعد مسلمانوں نے پیش قدمی کی، آگے کبھی پیچھے نہیں رہے، بلکہ آگے سے آگے جانے کی کوشش کی ہے. اور دین اسلام وہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے اور پورے عرب کے اندر میدان میں کامیابی حاصل کرتے چلے گئے. اور 10 سالوں میں 83 جنگیں لڑیں. ٹھیک ہے جی. اور ان میں فتح اور کامیابی ملی. تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ کانفیڈنس تھا. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ دوسرا اثر مرتب ہوا عرب معاشرے پر، ان کو یقین نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں. یہ غریب ہیں، یتیم ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رسول بناتا، کسی بادشاہ کو بناتا، کسی سردار کو بناتا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ واقعہ ہی یہ سچا دین ہے. اور پھر ساتھ جو جنگ ہارنے والے کفار تھے انہوں نے بھی بیان کیا کہ جب ہم جنگ لڑ رہے تھے تو جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمیں قتل کرنے والا کوئی موجود ہی نہیں ہوتا تھا، لیکن گردنیں جی ہماری گردنیں کٹ رہی تھی. سفید گھوڑوں پہ کچھ لوگ سوار تھے، وہ ہمیں مار رہے تھے. تو مسلمان اللہ کی حقانیت اور دین کی حقانیت لوگوں پہ واضح ہو گئی، اور لوگوں نے دین اسلام کو پسند کرنا شروع کر دیا. دین اسلام کے اندر وہ داخل ہونا شروع ہو گئے. اور اسی طرح کفار کا جو ایک ان کا روب بنا ہوا تھا، ان کا تکبر تھا، وہ چکنا چور ہو گیا. کفار کی طاقت مٹ گئی. وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. واہ واہ. اور بالکل باطل کو مٹ ہی جانا ہے. سر بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ان اثرات کا تذکرہ کیا، پس منظر کا تذکرہ کیا. ہماری رمضان ٹرانسمیشن یقیناً محدود وقت کے لیے ہوتی ہے. آپ نے جس خوبصورت انداز میں وقت دیا اور بچوں کو ایک سٹوری کی صورت میں یہ سارا منظر نامہ رکھا، یقیناً یہ بچوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا، ناظرین کے لیے بہت مفید ہوگا، پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ مفید ہوگا. سر انہی کلمات کے ساتھ آپ کا شکریہ. اور معزز ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد آپ کو معلوم ہے ہمارے سیگمنٹ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جاتی ہے. انتظار کیجئے اور اس وقفے میں ہمارے ساتھ رہیے گا. آپ سے ملاقات ہوتی ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام پیام رحمت اور آج کی یہ خصوصی رمضان ٹرانسمیشن جس میں آج ہم نے تذکرہ کیا غزوہ بدر کا. اور ہمارے اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے اظہار خیال کے لیے سر نوید، جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا اظہار خیال کیا. اور اب ہمارے اس نعت سیگمنٹ میں آپ ہمیشہ
सर अली हुसैन की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं। तबीयत की नासाजी के बायस आज वो हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, मगर हमारे स्कूल की एक और ख़ूबसूरत आवाज़ और एक नामवर उस्ताद हैं मिस अनोशा इशफाक, जो आज हमारे इस रमज़ान ट्रांसमिशन की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया बेटे, आपने वक्त निकाला और आज आप अपनी खूबसूरत आवाज़ में, जैसे आम तौर पर आप असम्बली के औकात में और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में बच्चों को नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाती रहती हैं, आज आप हमारी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, वाह 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 वाह। ज़मन मैला नहीं होता, माशाअल्लाह। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, नबी के पाक लंगर पर जो पलते हैं कभी उनकी, जुबां मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह। मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, मोहब्बत कमली वाले से वो जज्बा है सुनो लोगो, वो जिस मन में समा जाए, वो जिस मन में समा जाए, वो मन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह, बेशक। ज़मीं मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मुहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आपने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। बहुत ही ज़बरदस्त। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, बड़ा खूबसूरत कलाम और बड़ा खूबसूरत शेर कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। और यकीनी बात है कि इसका अगर आपने मंज़र देखना हो तो ग़ज़वा बदर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब ग़ुलाम ही थे कि जो फिर दुनिया में भी मैले नहीं हुए और आखिरत में भी उन्हीं का ही सितारा और डंका आज के दिन तक बज रहा है। और आज के दिन तक जिन जिन लोगों ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, ग़ुलामी, मोहब्बत और इश्क का पटा अपने गले में डाला, वो यकीनन दुनिया पर कामयाब व कामरान रहे। इसी को इकबाल ने बड़े मारूफ शेर में बयान किया था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन्हीं खूबसूरत कलमात के साथ आज की रमज़ान ट्रांसमिशन इख्तिताम को पहुँचती है। मिस अनोशा और सर नवीद का शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का कि जो फ़र्स्ट रमज़ान से आज के दिन तक और रमज़ान मुबारक के आखिरी प्रोग्राम तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस रमज़ान ट्रांसमिशन का बुनियादी मकसद बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत करना मकसूद है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट इनाम मुस्तफ़ी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।